السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض الدین انصاری صاحب کے کل 4 سوالات ہیں، جن میں کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد تیزہ 40واں کرنا، اسی طرح لوگوں میں دعوت دینا اور رشتہ داروں میں دعوت دینا کیسا ہے؟ تو جی دیکھیے کہ انتقال ہونے کے بعد ہمارے معاشرے میں جو ایک رواج ہے کہ تیجا مناتے ہیں، 40واں مناتے ہیں، برسی مناتے ہیں، تو یہ منانا شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے اور اس رواج سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اب رہا سوال کہ دوستوں اور رشتہ داروں میں کھانا کھلانا کیسا ہے، تو کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ جو کھانا یہ لوگ کھائیں اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچ جائے۔ تو جی اس کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا ثواب اس وقت میت کو پہنچتا ہے جب کہ وہ کام کیا جائے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور جو بھی اذکار آپ کو یاد ہو وہ سب کرتے ہیں، تو جو ثواب آپ کو ملا ہے، ثواب ملنے کے بعد دوسرے کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ثواب خود آپ کو نہیں ملا تو وہ دوسرے کو آپ نہیں پہنچا سکتے۔ کھانا آپ کھلا رہے ہیں، رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں، تو رشتہ داروں کو کھلانے کی وجہ سے، دوست احباب کو کھلانے کی وجہ سے یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوا ہے، ایک تحفہ ہوا ہے۔ آپ کو کھلانے کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ جب ثواب نہیں ملا تو میت کو پہنچانا یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں، غربا، فقراء، مساکین، محتاج، ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ کھانا کھلا دیں اور کھانا کھلانے کا جو ثواب آپ کو ملا ہے وہ ثواب میت کو پہنچا دیں۔ اب دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انتقال ہونے پر گھر میں اگربتی جلانا، 40 دن تک قبر پر جانا اور اگربتی جلانا، اسی طرح فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جی اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اگربتی جلاتے ہیں تو گھر میں اگربتی چونکہ خوشبو وغیرہ کے لیے جلائی جاتی ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قبر پر اگربتی جلانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح 40 دن کی جو قید لگائی گئی ہے یہ قید بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح قبر پر فاتحہ پڑھنا، تو قبر پر آپ فاتحہ پڑھیں، گھر پر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں تو فاتحہ پڑھیں، اسی طرح سورہ اخلاص پڑھیں، یا جو کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں اور میت کے لیے ایصال ثواب کریں تو بالکل ایصال ثواب ہو جائے گا، پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا۔ لیکن اس میں بھی 40 دن کی قید لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ انتقال کے بعد کسی فقیر کو 40 دن تک کھانا کھلانا اور کھانا بھجوانا کیسا ہے؟ تو بالکل بھیج سکتے ہیں۔ 40 دن کیا 4 سال کھلائیے، 40 سال کھلائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو 40 دن کی قید ہے یہ قید صحیح نہیں ہے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ انتقال ہونے پہ 40 دن کے اندر کوئی پروگرام نہ کرنا، یعنی شادی وغیرہ، عقیقہ وغیرہ نہ کرنا، یہ سب کیسا ہے؟ تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر میں 40 دن تک کوئی خوشی کی تقریب نہ منائی جائے، شادی نہ منائی جائے، ولیمہ نہ منایا جائے، اسی طرح عقیقہ نہ منایا جائے۔ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اندرونی تکلیف ضرور ہوتی ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں کوئی پروگرام نہیں منا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ کسی کا انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر میں 40 دن کے اندر یا 4 مہینے تک کوئی پروگرام ہونا ہی نہیں چاہیے، شرعی اعتبار سے غلط ہے، تو یہ سوچ، یہ فکر اور یہ سمجھ یہ غلط ہے۔ گھر میں اگر کوئی پروگرام منانا چاہتے ہیں تو بالکل منا سکتے ہیں، کوئی ممانعت شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔